سر گفتگو کا آغاز ہی یہیں سے کرنا چاہیں گے کہ سر عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے اس وقت سر اس میں رکاوٹ کون ہے؟ خود عمران خان صاحب رکاوٹ ہیں یا یہ جو کچھ لوگ نئے آ گئے، نئے چہرے سامنے آ گئے سر وہ ہیں اس میں رکاوٹ؟ اور کیا خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ کسی ڈیل کے بغیر بھی ہو سکتی ہے سر؟ دیکھیے، رکاوٹ تو ظاہر ہے کہ حکومت ہے، وہ عمران خان کا قد اتنا بڑا ہے کہ وہ ان کو باہر دیکھ نہیں سکتے۔ اگر وہ باہر دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اس وقت اتنے بڑے ہیں کہ وہ سسٹم کو ہی لپیٹ سکتے ہیں۔ لہٰذا جو عمران خان کا خوف ہے وہ حکومت کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ان کو جیل میں رکھیں، اور نہ صرف عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے بلکہ آپ کے سامنے ہم نے ایک ایک کر کے سارے ادارے تباہ کر دیے، عدالتیں ہم نے ختم کر دی، 26ویں ترمیم لا کے ہم نے الیکشن کمیشن ختم کر دیا۔ یہ انفارچونیٹلی پاکستان کے عوام اور پاکستان کی حکومت بالکل دو مختلف پیرائے میں کھڑی ہیں، اور یہی پاکستان کی سیاست کا اس وقت المیہ ہے۔ جہاں تک عمران خان کا پارٹی کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ وہ جو ایک عملی شکل دینی تھی اسٹریٹجی کو وہ دے نہیں پائے۔ پی ٹی آئی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ آخر ہم نے کرنا کیا ہے۔ ایک دن وہ انقلاب لاتے ہیں، حلیمہ بی بی کہتی ہیں کہ بس لوگ آ جائیں باہر۔ وہ لوگ آپ نے دیکھا ابھی تک ساری کالوں پہ 40 50 60 سے زیادہ لوگ نہیں آئے۔ اب جو نظام کا وہ حصہ بھی ہیں وہ لانا بھی انقلاب چاہتے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یا تو آپ نظام کا حصہ رہیں گے اور بات چیت سے چیزیں آگے بڑھائیں گے، یا آپ انقلاب لائیں گے۔ اور اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی کیپیسٹی، اپنی لمیٹیشن خود جج کرنی ہے۔ میری لمیٹیشن ہے، جیسے میں بندوق لے کے پہاڑ پہ نہیں چڑھ سکتا، میری یہ لمیٹیشن ہے، اور میں اگر مجھے سیاست کی اجازت ہوگی تو میں سیاست کر سکتا ہوں، نہیں ہوگی میں نہیں کر سکتا۔ یہ ایک لمیٹیشن ہے۔ اسی طرح سے جو باقی پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجی ہے اس کے اندر جو انفارچونیٹلی جو بڑی ایک حکمت عملی ہونی چاہیے وہ چونکہ نہیں ہے، تو وہ ایک دن ادھر ہوتے ہیں ایک دن ادھر ہوتے ہیں۔ ویورڈ ہے سارا کچھ اس وجہ سے۔ اچھا فواد صاحب، ایک اور جو چیز ہے، کیونکہ آپ خان صاحب کے بہت قریب بھی رہے ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس ساری سینیریو میں، جب آبویسلی خان صاحب بھی دیکھتے ہیں کہ جس حوالے سے وہ اپنی پارٹی کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں وہ شاید بوجھ ہی نہیں اٹھا پاتی ہے، تو ایسے حالات میں خان صاحب کیا ڈیل کریں گے؟ اور جو ان کے کیسز ہیں کیا وہ واقعی ان میں گلٹی ہیں؟ دیکھیے، کیسز تو ظاہر ان پہ جو بنے ہیں وہ تو مذاق ہے نا، اس پہ تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے کیسوں کی وجہ سے تو جیل میں نہیں ہے، وہ اپنی پالیٹکس کی وجہ سے جیل میں۔ اور جو پالیٹکس ہے اس کا جو فیصلہ ہے وہ تو پالیٹکس میں ہوتا ہے، وہ کوئی عدالتوں میں تو نہیں ہوتا۔ آپ نے عمران خان، آپ نے تحریک انصاف کو سمبل واپس لے لیا، آپ نے سزائیں سنا دی، 34,000 آدمی جو ہے وہ جیلوں میں ڈال دیا، 70,000 چھاپے مار لیے۔ پی ٹی آئی کا ووٹ کو تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور آج بھی حالت یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہے، جس طرح جی پی میں الیکشن ہوئے، جس طرح سے باقی الیکشنز ہم نے دیکھے، آپ الیکشن کروا ہی نہیں پا رہے۔ اس سسٹم کا پرابلم یہ ہے کہ یہ نارملائز نہیں ہو پا رہا۔ تو جو اتنی بڑی کامیابیاں ہم نے باہر حاصل کی، بین الاقوامی کامیابیاں، وہ پاکستان کے اندر ٹرانسلیٹ نہیں ہو پا رہی۔ سو انفارچونیٹلی ہم ایک ایسے مشکل میں ہیں، یا ایک ایسی جو ہمارا بنیادی کمپلیکس پھنس گیا ہے کہ ہماری جو اندرونی سیاست ہے وہ پاکستان کی کامیابیوں کو مکمل طور پہ ٹرانسلیٹ ہونے سے افیکٹ میں نہیں آنے دے رہی۔ اور جب تک ہم ایک ایسے نقطے پہ نہ پہنچیں جہاں پہ پاکستان کی اندرونی سیاست ہماری بیرونی کامیابیوں کو ایک سپلیمنٹ کر سکے، اس وقت تک پاکستان کے مسائل جو ہیں بڑھتے رہیں۔ ٹھیک۔ اچھا چوئی صاحب، ایک اور جو چیز ہے، آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی بہت سی ملاقاتیں کی، اس کے کچھ خاص مقاصد بھی کہنے والے کہتے ہیں کہ تھے، تو کیا وہ مقاصد اچیو ہو سکے؟ اور کچھ نے یہ بھی کہا کہ مائنس بانی تھا ان ملاقاتوں کا مقصد، تو کیا تھا کیا سر؟ تو کیا اچیو کیا ہوا اس؟ مائنس تو خیر وہ لوگ بات کرتے ہیں نا جن کو پاکستان کی پالیٹکس کی ABC کا نہیں پتا، جو صرف ٹویٹر وغیرہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، عمران خان کو مائنس تو اب ہے نہیں، کیونکہ پی ٹی آئی مائنس ہو گئی ہے پاکستان کی سیاست میں اس وقت۔ عمران خان تو بہت بڑا پلس ہے، پی ٹی آئی بہت بڑی مائنس ہے۔ تو آپ پی ٹی آئی سے عمران خان کو کیسے نکالیں گے؟ ساری سیاست تو جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ارد گرد تو نہیں نا چل رہی، ساری سیاست تو پاکستان کی عمران خان کے ارد گرد چل رہی۔ جو ملاقاتوں کا ہمارا مقصد تھا
اور اب بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جب آپ حکومت اگر مذاکرات، دیکھیں شہباز شریف صاحب روز اٹھتے ہیں وہ ایسی ایک ہولو سی بات کر دیتے ہیں ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. تو بھائی اگر آپ مذاکرات کے لیے تیار ہیں تو دوسری طرف کون ہوگا آپ کو مذاکرات کرنے کے لیے؟ آپ جو اعجاز چودھری ہیں، محمود الرشید ہیں، یہ جو سارے لوگ ہیں، آپ ان کو ریلیف نہیں دے رہے اور دوسری طرف بیٹھنے کے لیے بندہ کوئی ہے نہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ ہوگا کیسے جب تک آپ ایک ریلیف نہیں بنائیں گے، جب تک آپ دوسری سائیڈ سلیکٹ نہیں کریں گے. لیکن نا اچکزئی ہو گئے، ناصر عباس ہو گئے، سلمان راجہ ہو گئے، گوہر وغیرہ ہو گئے. دیکھیں یہ تو عمران خان ان کو نہیں جانتے، نہ یہ عمران خان کو جانتے ہیں. اور جو لوگ جانتے ہیں وہ یا پارٹی سے ان کو ٹھڈے مکے مار کے نکال دیا گیا یا وہ جیلوں میں ہیں. تو جب تک یہ ایک ریزالو نہیں کریں گے آپ مذاکرات تو ہو ہی نہیں سکتے. اچھا چوہدری صاحب، ایک اور جو چیز ہے وہ یہی کہ عمران خان صاحب کی جو سیاست اس ٹائم ہمیں نظر آتی ہے وہ عمران خان صاحب ہی ہیں وہ سیاست. تو سر آپ نہیں سمجھتے یہ ایک نیگیٹیوٹی ہے، کوئی جانشین نہ ہونا کہ کیا پارٹی کا اس حوالے سے آگے کا لائحہ عمل ہوگا؟ تو یہ ایک نیگیٹیوٹی نہیں دیکھتے آپ؟ وہ تو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز چونکہ ایگزسٹ نہیں کرتے نا. ہمارے ہاں اگر آپ 1925-30 کی انڈیا کانگریس یا آل انڈیا مسلم لیگ کو اٹھا کے دیکھیں گے تو یو ول ریئلائز کہ وہ جماعتیں ہماری موجودہ 100 سال کے بعد ہماری جو جماعتیں ہیں ان سے کہیں زیادہ ڈیموکریٹ تھیں. ان کا ہر سال اجلاس ہوتا تھا، وہاں پہ نیا صدر منتخب ہوتا تھا، ان کی ورکنگ کمیٹیز تھیں جو کہ منتخب ہوتی تھیں، تو ایک پورا سٹرکچر تھا ان کا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ تو پی ٹی آئی ہو یا نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، یہ دو شخصیات ہیں. آپ کے ان سے تعلقات اچھے ہیں، آپ اس پارٹی میں ہیں، آپ کے ان شخصیات سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، آپ پارٹی میں نہیں ہیں. نظریہ وغیرہ کوئی ایشو ہے نہیں، نہ کوئی پارٹی ہے. تو اس لیے جو انڈیویجول نظریات ہیں وہی ڈٹرمن کرتے ہیں. تو اسی طرح سے پی ٹی آئی کے اندر بھی جو سارا سمبلزم ہے یا جو ساری طاقت اپنا سیاسی ہے وہ عمران خان سے ڈرا ہوتی ہے. ان کے علاوہ تو ڈرا ہو نہیں سکتی کسی سے. ٹھیک. اچھا فواد چودھری صاحب، ایک اور جو چیز ہے کہ اب آگے کا لائحہ عمل کیا ہے؟ خان صاحب کو کیسے باہر لے کر آنا ہے؟ کیونکہ چیلنج دیا جاتا ہے کہ جی 10,000 لوگ اکٹھے کر لیں، وہ بھی پارٹی سے اکٹھے نہیں ہو پا رہے. تو کیا ہے مفاہمت کیسے ہو پائے گی؟ آگے آپ کو کیا نظر آتا ہے، حالات کیا ہیں؟ دیکھیے پہلے تو یہ فیصلہ عمران خان ہی نے ہی کرنا ہے. کہ جب میری ملاقات ہوئی تھی پچھلے سال جولائی میں ان سے، تو میں نے ان سے یہی عرض کیا تھا کہ دیکھیں ہم پولیٹیشین ہیں، ہم کو بندوقیں لے کے پہاڑوں پہ تو نہیں چڑھ سکتے. ہمیں تو ایک سپیس کریٹ کرنی ہے. اگر میری کنپٹی سے بندوق لگی ہوئی ہے میں سیاست نہیں کر سکتا. تو سوال یہ ہے کہ ہم یہ بندوق ہٹا پائیں گے یا نہیں پائیں گے. اب اگر عمران خان فی الحال تو ظاہر ہے کہ ان سے تو ایکسیس نہیں ہے. اب جو ان کی فیملی ہے وہ اس کا بھی یہ پرابلم ہے کہ وہ کبھی سیاست شروع کر دیتے ہیں، کبھی عمران خان کی رہائی تک محدود ہیں. وہ اپنے آپ کو اگر عمران خان کی رہائی تک محدود کریں اور سیاست عمران خان پر چھوڑ دیں تو یہ ان کی بڑی مہربانی ہوگی. اور اگر ہم عمران مثال کے طور کے اوپر کل جو علیمہ بی بی نے کہا کہ محسن نقوی وغیرہ نے انہیں کہا ہے ملاقات کے لیے، لیکن ہمارے 18 لوگوں کو ملاقات کرائی جائے. بھائی آپ شکر کریں اگر کوئی ملا رہے ہیں. آپ پہلے جائیں ملاقات کریں، اوپننگ تو ہونے دیں نا. وہ ہوگی پھر آگے عمران خان جانے اور حکومت جانے. آپ تو نہیں طے کر سکتی